کے آنے کی وجہ سے جو اللہ نے احسان کیا ہے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں کر رہے۔ اب اگلی بات قابل توجہ ہے، نبی کریم علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی شک تھا تم پر اس لیے قسم اٹھوائی ہے، مجھے کوئی شک نہیں تم پر یا تم جھوٹ بولو گے اس لیے نہیں قسم اٹھوائی۔ یا رسول اللہ پھر کیوں اٹھوائی ہے؟ فرمایا تم یہاں جلسہ سجا کے بیٹھے تھے، میں اندر تھا حجرے میں، آتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے حبیبہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے غلاموں نے باہر جلسہ سجایا ہوا ہے، اور جبریل نے مجھے خبر کیا دی ہے؟ جبریل نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اے میرے حبیب کے غلاموں، اے میرے آقا کے غلاموں سنو، جبریل امین نے آ کر خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالی تیرے ان غلاموں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے، اور رب تعالی فخر فرما رہا ہے یہ میرے وہ بندے ہیں جو احسان فراموش نہیں ہے، میں نے اگر احسان کیا ہے اپنا پیارا نبی بھیجا ہے تو یہ احسان فراموش نہیں بلکہ یہ میرے احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، آج کل جو ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو کیا ہم اس میلاد میں یہی کام کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ بولو قرآن پڑھا گیا پہلے، وہ ہوئی ہے نا تلاوت، نماز ہوئی ہے، تلاوت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد نعت خوانی ہوئی ہے، اور اب ہم یہی کہہ رہے ہیں، کیا سارے میرے ساتھ مل کے کہو فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ وہ ترنم میرے پاس ہے نہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں، شاید اگر لگ گیا شعر تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح بھائی۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا تھا یا کوئی اور کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا؟ ہاں تھوڑا فرق ہے، وہ کیا زمانے کے بدلنے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فلیکسیں نہیں لگوائی تھی، ہم نے لگوائی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں سپیکر بھی نہیں تھا، ہم نے وہ بھی لگایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں یوں کسی کو بلایا بھی نہیں گیا تھا، وہ آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے تھے، یہاں ایک مولوی کو بھی بلایا گیا ہے۔ فرق اتنا سا ہے، اور یہ فرق تھوڑا بہت پڑ جاتا ہے، اس سے کوئی حرج لازم نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور، اب اگر کوئی بندہ کہے کہ اس دور میں جھنڈیاں دکھاؤ، اس دور میں جھنڈے دکھاؤ، اس دور میں فلیکسیں دکھاؤ، اگر اس دور میں نہیں تو تم بھی نہیں لگا سکتے، ہے نا؟ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا بھی جواب ہے میرے پاس، وہ دور غربت کا دور تھا، وہ دور ہے کہ نہیں؟ ایسے میرے سونے نبی اللہ کے مالک و مختار نبی ہیں، اس کے باوجود حضرت عائشہ کہتی ہیں کئی کئی دن گزر جاتے ہمارے گھر میں پانی اور کھجور کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کئی کئی دن گزر جاتے پانی اور کھجور کے سوا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ حضور نے خود ہی پسند کیا ہوا تھا، ورنہ تو میرے آقا کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے میرے نبی غریب ہیں، میرے نبی نے غربت والی زندگی گزاری ہے، جیسی بھی گزاری ہے حضور نے اپنی مرضی سے گزاری ہے۔
سبحان اللہ. یہ اپنی مرضی تھی میرے آقا کی، یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مسکین تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. میرے آقا اب عرض کرنے لگا تھا، حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے میدان احد میں. جب آپ کو کفن دینے لگے نا، بڑی قابل توجہ جملہ بولنے لگا، حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے سگے چچا، سید الشہداء، مدینے کے گورنر، آج بھی حکومت مدینے میں امیر حمزہ فرما رہے ہیں. اچھا، بیچ میں ایک بات آ گئی تو کہتا چلا جاؤں، کئیوں کا بھلا ہو جائے گا. بعض اوقات نا میرا ایسا کوئی بھائی اگر بیٹھا ہو کہ جس کو اولاد نرینہ کی طلب ہو، بیٹے کی خواہش ہو لیکن بیٹا نہ ہو، تو نسخہ میں دے دیتا ہوں، عمل آپ کر لینا. اگر خود جا سکتے ہو تو عمرے کے لیے چلے جاؤ، نہیں تو جو جا رہا ہو اسے کہہ دینا یار امیر حمزہ کے مزار پہ جا کر میرے لیے منت ماننا، یا سیدی بیٹا دلوا دے حضور سے، میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا. حضور سے بیٹا دلوا دے، میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا. اب اگلی بات، میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اب میں قسم اٹھانے لگا ہوں، خدا کی قسم، میری 3 بیٹیاں ہیں پہلی، اس کے بعد بیٹا کی خواہش تو ہر بندے کو ہوتی ہے. اچھا، 2016 میں اللہ نے کرم فرمایا، میں عمرے کی سعادت کے لیے گیا، تو میں نے یہ بات پڑھی ہوئی تھی. جب میں جناب سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ گیا نا تو کیفیت بن گئی، اور رو رو کے میں نے عرض کی کہ حضور کرم نوازی فرمائیں، آپ کے در پہ آیا ہوں تو بیٹا لے کر ہی جانا ہے، ایسے نہیں جانا. مجھے کرم نوازی فرمائیں، حضور سے بیٹا دلوا دے، میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا. الحمدللہ اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور اب اللہ نے ایک اور دے دیا ہے. اب الحمدللہ ایک نہیں 2 ہو گئے ہیں، اللہ کا کرم. یعنی یہ بات میں نے کئی اور علماء کو بھی باقاعدہ جب بتائی، کئیوں نے تجربے بھی کیے، اور ویسے بھی اس طرح کی بات پر تجربہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن خود ہی ہو گیا تجربہ، خود ہی ہو گیا. تو یہ ویسے ہی میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے کہ اوروں کو بھی کسی کو بتا دینا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے گا انشاءاللہ. اچھا، میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے اور آپ کو کفن دینے لگے نا، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی چادر تھی، اور وہ بھی لمبی اتنی کہ اگر پاؤں ڈھکتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، سارے مدینے میں پوچھا ہے کسی کے پاس چادر پرانی ہو تو دے دو یار، لیکن یا رسول اللہ کسی کے پاس فالتو چادر نہیں ہے، اور خریدنا تو بڑی دور کی بات ہے ہی نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے چچا کا سر ڈھک دو چادر سے اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، اسی حالت میں اللہ کے سپرد کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، جس دور میں کفن کے لیے پورا کپڑا نہ ملے، اس دور میں آپ کہیں کہ فلیکسیں ہونی چاہیے، اس دور میں آپ کہیں کہ صحابہ نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی تھی، صحابہ نے بینر کیوں نہیں لگائے تھے. ہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے 17 دن پہلے صحابہ روزانہ مدینے کے رستے پر آ کر انتظار کرتے تھے، جلوس کی شکل میں، مجمع کی شکل میں، کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. روزانہ انتظار کرتے، شام کو واپس چلے جاتے. اور جس دن میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس دن کے الفاظ حدیث میں ہے، فرمایا فخرج الصبیان والغلمان فی الطرق، بچے بوڑھے سارے گلیوں میں نکل آئے. جس کے پاس کپڑا تھا اس نے نیزے پہ باندھ لیا، جھنڈا بنا لیا. جس کے پاس نہیں تھا، الفاظ حدیث ہے، جس کے پاس نہیں تھا اس نے امامہ کھولا، امامہ کھول کے نیزے پہ باندھ لیا، اور گلیوں میں نعرے لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. تمہارا جلوس بھی ثابت ہو گیا، جب حضور آئے تو صحابہ نے یوں جلوس نکالا تھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. موضوع تو ابھی میں نے شروع کرنا ہے، ابھی تو یہ ادھر ادھر کی باتیں تھیں، ہو گئیں. چلے، بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں سے آپ کو فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں.